السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے، اس رات میں کون سی عبادت کرنی چاہیے۔ دیکھیں، آج کو میں سب سے پہلے تو یہ بات بتا دوں کہ لیلۃ القدر میں جتھے بنا کر مسجدوں میں جانا، اپنی فیملیز کو لے کے جانا اور اجتماعی عبادتیں کرنا، یہ بالکل بھی اسلاف سے ثابت نہیں ہے، اور ایسا کام جو ثابت نہ ہو حدیث سے، قرآن سے، اس کو ثواب سمجھ کے کرنا یہ بدعت ہوتا ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں، لیلۃ القدر کتنی فضیلت والی رات ہے، کیا شان ہے اس رات کی کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ایک رات کی فضیلت ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں اس کو بجائے کہ ہم ادھر مذاق کریں، ادھر لڑیں، جا کے دوستوں کے ساتھ اکٹھے محلوں میں گلیوں میں پھریں، ٹھیک ہے، یا مسجد، اکثر ہمارے تو اب یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر اعتکاف والے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ باہر والے بندے جا کے ان کے ساتھ گپے شپے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی ٹائم جو ہے ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل بھی اللہ رب العزت کی عبادت نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ سے یہ کرنی تھی کہ جیسے مسجدوں میں محافل ہو رہی ہیں لمبی لمبی پوری رات، تو اس طرح آپ اس سے اجتناب کریں، جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے سامنے اکیلے پیش ہوں، ٹھیک ہے، اکیلے اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کریں، اکیلے اللہ رب العزت کے سامنے روئیں، اکیلے اللہ رب العزت کے سامنے خوب دعائیں کریں۔ اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے، اس کے اندر اللہم اجرنی من النار، اس کا ورد رکھیں، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا۔ میرے دوستو، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، تمام کے لیے دعا کرنی ہے، تو اللہ رب العزت ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، آپ مسجد میں جا کے جو نفل پڑھتے ہیں، تو اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ گھر پہ نفل پڑھیں، جو تہجد کے پڑھنے ہیں یا لیلۃ القدر کے لیے جتنی آپ کو توفیق ہے، آپ جتنے نفل آپ گھر پہ پڑھیں، اللہ کے سامنے اکیلے پیش ہوں۔ اور لیلۃ القدر والے دن ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے اللہ رب العزت سے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس دعا کو اللہ رب العزت سے زیادہ کریں، اور اللہ رب العزت سے کہیں کہ اے اللہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اے اللہ میرے دل میں اپنی محبت اتنی ڈال دے کہ میرا گناہ کرنے کو دل نہ کرے، اے اللہ جب بھی میں کوئی گناہ کرنے لگوں تو مجھے تیری یاد آ جائے، تو پھر میں گناہ نہ کروں۔ تو میرے دوستو، اس طرح کی اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی مغفرت کروائیں، بخشش کروائیں۔ پتہ نہیں اگلا رمضان المبارک ہمارے مقدر میں ہوگا یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے کہ یہ جو حدیث سے یا قرآن سے جو عمل ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتھے بنا کے فیملیز کو اپنی کو مسجد میں لے کے جانا، وہ مسجد میں جاتے ہیں، پھر مسجد کا غلہ چوم، دیواریں چوم، یہ چوم، الماریاں چوم، یہ دیکھیں، یہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ آپ کو مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔